السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے، چنانچہ ان کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ اسی لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار الفت و پارسائی میں یکتا روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریبتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر حضرت عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق کہ ایک دن حضرت عبداللہ جنگل میں شکار کے لیے تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے کہ نبی آخر الزماں کے والد ماجد یہی ہے، چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہان نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے بالکل بھی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس جنگل میں تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عزم کر لیا کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمینہ کی شادی حضرت عبداللہ ہی سے کروں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی خواہش کو تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے حضرت عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کہ عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمینہ بنت وہب میں موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا، چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت بی بی آمینہ سے ہو گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت بی بی آمینہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا، اور جب حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے اپنے والد کے ننھال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفن ہو گئے۔ قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبد المطلب کو عبداللہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ راہ ملک بقا ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپس ہو کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدا بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمینہ نے اپنے شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا کہ میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ کا ترکہ ایک لونڈی ام ایمن جن کا نام برقع تھا، کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھی، یہ سب ترکے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے۔ اپنے محبوب اور متبنہ غلام حضرت زید بن حارث سے ان کا نکاح کرا دیا اور ان کے شکم سے حضرت آسمہ پیدا ہوئے۔